یہ مسئلہ ایک دفعہ پچھلی مرتبہ بیان ہو چکا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ اپڈیٹس آ گئی اور بڑی دلچسپ اپڈیٹ اس لحاظ سے ہیں کہ بعض اوقات مسائل کے اندر دیکھیے کہ علماء جو بیان کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی مسائل کو سمجھنے میں ایک اختلاف آ جاتا ہے، یعنی ان میں کسی کا قصور نہیں ہوتا، بعض اوقات عبارت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے کہ نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ پڑھنے کا فقہ حکم کیا ہے. یعنی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں الحمد تو پڑھنی ہے آپ نے، اور واجب نماز ہم پڑھ رہے ہیں. مستحب نماز میں تو صرف الحمد پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے، لیکن واجب نماز میں تو دوسرا سورہ بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو اول تو پہلی بات تو یہ کہ سوال اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی کیا کوئی ایسا طریقہ ایجاد یا نکالا جا رہا ہے کہ جس میں دوسرا سورہ ہم جو ہے وہ اس کو نہ پڑھیں. اور تو اس میں ایک یہ دماغ میں ظاہر ایک بات یہ آتی ہے کہ بہت سے لوگوں کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہوتی ہیں، تو قضا نمازیں اتنی ساری تو چاہتے ہیں جلد سے جلد پڑھ جائیں. تو ہم نے کہا کہ جناب مستحبات بھی آپ اس میں سے نکال دیں، اور کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہمیں دوسرا سورہ بھی نہ پڑھنا پڑے، تو صرف سورہ الحمد پہ اکتفا ہو جائے تو اور جلدی نمازیں ہماری قضا اتر جائیں گی. تو دماغ میں تھیم کسی کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے قضا واجبات ذرا جلدی اتر جائیں اس لحاظ سے تھی. تو نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد کو پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ پڑھنے کا کیا حکم ہے. آقا سیستانی اس میں فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان روزانہ کی واجب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد الحمد اور اس کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر ایک پورے سورے کی تلاوت کرے. آقا سیستانی فرماتے ہیں تو اس عبارت سے بعض افراد کو یہ ہوا شبہ کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایک مکمل سورہ پڑھا جائے، تو اس کا مطلب اس میں احتیاط واجب ہے، اور احتیاط واجب میں اگر ہم رجوع کر لیں کسی ایسے مرجع کی طرف کہ جو کہ سورہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہو، تو ان کی طرف رجوع اگر ہو جائے، تو کیا آقا سیستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پورا سورہ چھوڑنے میں احتیاط واجب لگائی ہے انہوں نے؟ تو اس سے کچھ یہ نتیجہ نکل رہا تھا. پھر آقا سیستانی نے ایک مثال دی جو اور اس کی تائید کر رہی تھی، اس سے تھوڑا سا مسئلہ اور زیادہ ایک لحاظ سے ذرا پیچیدہ ہو گیا. آقا سیستانی نے اس کے اندر لکھا ہے توضیح المسائل میں، اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ دے تو اس کا مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا. فتویٰ دے رہا ہے تو پھر تھوڑی عمل کر سکے گا. لیکن اگر مجتہد فتویٰ نہ دے بلکہ کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں عمل کیا جائے، مثلا احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک پوری سورہ پڑھے، تو ضروری ہے کہ مقلد یا تو اس احتیاط پہ عمل کرے، یعنی پورا سورہ پڑھے جسے احتیاط واجب یا لازم کہتے ہیں، اس پہ عمل کرے، اور یا وہ یہ بھی کر سکتا ہے کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر العلم فالعلم کا خیال رکھتے ہوئے عمل کرے. یعنی اگر وہ دوسرا مجتہد فقط سورہ الحمد کو کافی سمجھتا ہو تو دوسری سورہ ترک کی جا سکتی ہے. یہ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آیا. اس سے بھی یہ لگا کہ آقا سیستانی فرما رہے ہیں کہ احتیاط واجب اگر آ جائے کہ دوسرا سورہ پڑھنا ہے، تو پھر اس احتیاط واجب میں اگر دوسرا مجتہد جو علم میں زیادہ ہے، دوسرے نمبر پر ہے، تو وہ اگر فقط سورہ الحمد کو کافی سمجھتا ہو تو دوسرے سورہ ترک کی جا سکتی ہے. اس سے بھی یہ پتہ ہمیں یعنی ایک اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آقا سیستانی نے مثال میں ہی یہ چیز بیان کر دی، البتہ یہ مقام مثال کے طور پر بیان کی ہے. اور پھر یہی والی عبارت جو فارسی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اردو ترجمے میں بعض اوقات فرق ہو جاتا ہے، لیکن جو فارسی توضیح المسائل ہے اس کے اندر بھی بالکل یہی بات لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آقا سیستانی کی جو ہے منہاج الصالحین وہ دیکھی گئی، تو اس میں بھی یہی ہے کہ احتیاط لازمی ہے، خاص طور پر فریضہ نمازوں میں، کہ کامل سورہ احتیاط لازم کی بنا پر ایک مکمل سورہ پڑھا جائے. تو بعض علماء نے جو مقامی علماء ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں احتیاط لازم ہے، تو رجوع کر کے اگر کوئی ہمیں مل جاتے ہیں دوسرے مرجع تو دوسرا سورہ چھوڑا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سے المسائل المنتخبہ، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ احتیاط لازم ہے کہ ایک مکمل سورہ پڑھا جائے، تو اس سے بھی یہی نتیجہ نکل رہا تھا. اچھا، اب آیت اللہ شبیریہ زنجانی، آیت اللہ شبیریہ زنجانی کا جب مسئلہ دیکھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ تاکیدی مستحب ہے کہ ایک سورہ جو ہے مکمل جو ہے وہ پڑھا جائے الحمد کے بعد، اور سورے کا پڑھنا احتیاط مستحب کے طور پر ہے.
تو اب اس سے اگر یہ آیا کہ جناب اگر شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیں اس مسئلے میں، وہ تو کہتے ہیں کہ پورا سورہ پڑھنا تاکیدی مستحب تو ہے لیکن واجب قرار نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ سورہ پڑھنا ہی احتیاط مستحب کے طور پر ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کی طرف رجوع کر لیا جائے تو ہم دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہیں. یعنی اب دیکھیے اب میں آگے مرحلے وار میں اس کو لے کر جا رہا ہوں. آیت اللہ اسحاق فیاض کا جب اس کے اندر نظریہ دیکھا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ پورا سورہ پڑھنا جو ہے یعنی بعید نہیں ہے کہ پورا سورے کے بجائے صرف سورے کا کچھ حصہ پڑھ لیا جائے، یعنی پورا سورہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں بعید نہیں کے معنی فتویٰ ہے. فتویٰ یہ ہے کہ بعض آیات بھی اگر پڑھ لی جائیں تو کافی ہے، البتہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ مکمل سورہ پڑھا جائے، یعنی احتیاط مستحب جسے کہا جائے. اس کا مطلب ہے آیت اللہ اسحاق فیاض کے نزدیک بھی کی طرف اگر رجوع کر لیں تو پورا سورہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اور کم تر آیات پہ بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آیت اللہ سید محمد صادق روحانی ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ کامل سورہ پڑھیں یا احتیاط اسی کے اندر ہے کہ بعض آیات کے اوپر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. خیر، اب مسئلہ یہ کہ اس کے بعد جب یہ معاملات بڑے گنجلک ہو گئے اور اس لحاظ سے علماء کے تقریباً یہاں پر سمجھنے کے اعتبار سے کافی مباحث چلے اور دو گروپ ٹائپ کے ہو گئے، تو یہ والا مسئلہ آقا مرتضیٰ مہری جو کہ کویت میں مقیم ہیں اور آقا سیستانی کے وکیل ہیں، اور یہاں کے بھی زیادہ تر علماء جب کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو آقا مرتضیٰ مہری سے دریافت کرتے ہیں. اور یہ اس لحاظ سے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس آیت اللہ سیستانی ان کے پاس یا تو اپنے پاس ہی اختیار ہے یا انہوں نے آقا مرتضیٰ مہری کو بھی تفویض کیا ہے کسی عورت کو طلاق دینے کے اعتبار سے. جو حاکم شرع کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں، آقا مرتضیٰ مہری کو انہوں نے صرف یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ طلاق کا صیغہ جاری کر سکتے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا آقا مرتضیٰ مہری سے تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں دوسرا سورہ پڑھنا واجب ہے، احتیاط اس کو پورا پڑھنے میں، احتیاط پورا پڑھنے میں. یعنی آقا سیستانی کہتے ہیں کہ دوسرا سورہ پڑھا جائے لیکن پورا سورہ پڑھنا احتیاط واجب کی بنا پر ہے، یعنی ان کی طرف کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کرتے ہوئے جو اس کی اجازت دے رہا ہو چند آیات پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. اچھا، انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد آقا محسن ہاشمی یہ نجف میں استفتاء سیکشن کے ہیڈ ہیں، یہی سوال ان کو بھی بھیج دیا گیا. صرف یہ آپ کو تفصیل میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے بعض ایک ہی مسئلے کے اندر اختلاف رائے ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. تو آقا محسن ہاشمی کو بھیجا گیا تو آقا محسن ہاشمی کا جواب آیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آقا سیستانی کا یہ مسئلہ ہے العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے اس احتیاط لازم میں کسی اور مرجع کی طرف رجوع کر کے ہم سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہاں سے جواب آیا بلے جائز، جی ہاں چھوڑ سکتے ہیں. آقا مرتضیٰ مہری کہہ رہے تھے کہ نہیں چھوڑ سکتے، یعنی کچھ نہ کچھ سورہ وہ پڑھنا پڑے گا، اور استفتاء سیکشن کے جو وہاں کے ہیڈ ہیں نجف کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. اب پھر یہاں پہ معاملہ جو ہے پھر پھنس گیا آ کر. اچھا، آپ ایک بات اور، یہ خود ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جب دو بتانے والے افراد کے مسائل میں ٹکراؤ ہو جائے تو یہ نہیں کہ ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہے ہم وہ لے لیں، پھر دونوں کی گواہیاں ٹکرا کے ختم ہو جائیں گی، تعارض تساقط، اور پھر آپ کو ایک نئی تحقیق کرنی پڑے گی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا توضیح المسائل میں کچھ اور لکھا ہوا ملا اور توضیح المسائل جامع میں کچھ اور لکھا ہوا ملا، یا منہاج السائلین میں کچھ اور ہے، توضیح المسائل میں کچھ اور ہے. منہاج السائلین میں کچھ اور ہے اور عروۃ الوثقیٰ میں اس کے ظاہر برخلاف لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو پھر کس بات پہ عمل کیا جاتا ہے؟ تو خیر یہ میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جائز ہے. اب یہاں پہ پھر ٹکراؤ ہو گیا. اب رابطہ نکالا گیا کہ کسی طریقے سے ہم آیت اللہ سیستانی کے جو صاحبزادے ہیں رضا سیستانی، یہ خود بھی مجتہد ہیں اور مستقبل میں علماء اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بھی عالمیت کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کے بیٹے محمد رضا سیستانی، اور یہ اب اس وقت تقریباً 59 یا 60 ایئرس کے قریب ان کی ایج ہے. اس لحاظ سے تو ابھی لحاظ سے علمی لحاظ سے تو جوان ہی ہیں. 3 بچے ہیں ان کے، حسن، حسین اور محسن. تو نام بھی انہوں نے اس لحاظ سے تینوں کے رکھے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ، تو ان سے پوچھا گیا تو وہ کچھ ایسے مسائل وہاں پہ الجھے کہ یہ مسئلہ اگر رضا سیستانی کے تھرو بھی
پاسبل نہیں ہو سکا پوچھنا. اچھا اب ظاہر ہے یہ مسئلہ کھٹک تو رہا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ اتفاق تو نہیں، پروردگار کی طرف سے ایک لطف و کرم ہوا کہ چند ہفتے پہلے ہی عراق زیارات پہ جانا ہوا، اور ہم خود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا، اور بہت قریب بیٹھ کے جب ان سے یہی والا مسئلہ جب موقع ملا سوال میں دریافت کیا، تو آقا سیستانی نے گویا یہ تمام احتیاط واجب اور اس طرح کی تمام باتوں کو بالکل انہوں نے نظر انداز کیا، اور کہا کہ دیکھیں جو نماز ہے اس میں الحمد کے بعد کوئی بہت بڑا سورہ بقرہ کی طرح سے تو پڑھنا واجب ہے نہیں، تو ضرورت کیا ہے کہ اس میں کسی کی طرف رجوع کر کے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے کہ آپ الحمد کے بعد سورہ قل اللہ کا انتخاب کر لیں، چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، تو چند سیکنڈ کے جو پڑھا جا سکتا ہے تو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے. انہوں نے بالکل فقہی تمام قسم کی بحث کو نظر انداز کیا اور یہ والا جواب دیا. بہرحال پھر وہاں بھی یہ نکلا کہ اگر پھر بھی کوئی احتیاط واجب میں جو ہے وہ اس میں رجوع کرنا چاہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کر سکتا ہے کہ وہ پورا سورہ پڑھنے کے بجائے وہ چند آیات کا بھی کے اوپر بھی اکتفا کر سکتا ہے. یعنی کسی دوسرے، آقا سیستانی تو کہتے ہیں کہ احتیاط لازم ہے، احتیاط واجب ہے کہ مکمل سورہ پڑھا جائے، لیکن اس احتیاط واجب میں بہرحال رجوع کرنے کی جائز ہے اور اجازت دی ہے. کوئی دوسرا مرجع مل جائے، جیسے آقا اسحاق فیاض شبیری زنجانی مل گئے آپ کو، تو ان کی طرف رجوع کر کے کوئی سورہ پورا نہ پڑھیں، آپ سے چند آیات کو پڑھ کے بھی مکمل کیے بغیر اس کو چھوڑ سکتے ہیں رجوع کرنے کے بعد. تو کم سے کم اتنا ہو گیا ہے. تو بہرحال نتیجہ تقریباً یہ نکلا کہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھا جائے، لیکن اس بات کی آپ کو اختیار ہے کہ ان مراجع کی طرف رجوع کرتے ہوئے کامل نہ پڑھا جائے بلکہ چند آیات کا انتخاب کر لیا جائے. اور آقا سیستانی نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ اس سے قطع نظر کہ جب یہ اتنا کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگ رہا ہے، کوئی بڑا سورہ پڑھنا آپ پر واجب بھی نہیں قرار دیا گیا ہے، جب چند سیکنڈ میں سورہ قل اللہ جیسا سورہ پڑھا جا سکتا ہے تو کم سے کم یہ والا سورہ پورا پڑھ ہی لیا جائے. تو یہی سب سے اس میں بہتر اور طریقہ ہے. تو بعض اوقات صرف میں نے اتنی تفصیل میں یوں اس وجہ سے بھی چلا گیا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بہت سے مسئلے اتنے آسان نہیں ہوتے جو لوگ سمجھ لیتے ہیں. یعنی خود علماء کے فہم میں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی کس طریقے سے عبارت کو سمجھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے سمجھ رہا ہے، جوابات بعض اوقات بالکل متضاد بھی مل رہے ہوتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی بعض اوقات ڈفرینسز ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مکتب سے ایک ہی سوال کے دو مختلف لوگ سوال پوچھیں تو بعض اوقات الگ الگ جواب بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے فائدے کی کوئی چیز ہو رہی ہو اور ہمیں اچھا لگ رہا ہو کہ چلو آقا محسن ہاشمی نے تو کہہ دیا تھا نا کہ بھلے جائز است کر سکتے ہو، دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہو، تو ہم فوراً لپک کے چلے جائیں کہ اس میں تو ہمیں وہ مل رہی ہے اجازت. نہیں، جب آپ کے برخلاف بھی ایک آپ کے پاس آ گئی ہے ایک عالم کی، اور وہ خود بھی بڑے اوتھینٹک ہیں، مرتضیٰ موہری، تو بہرحال یہ کہ پھر یہ مسئلے کو آگے لے جا کے اس طور پر حل کرنا پڑا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ الحمد کے بعد ایک احتیاط لازم ہے کہ کامل سورہ پڑھا جائے، اور اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کرتے ہوئے جو اس کی اجازت دے رہا ہے، جیسے آیت اللہ اسحاق فیاض یا شبیری زنجانی، پورا سورہ پڑھنا لازم نہیں ہوگا، اگرچہ وہ احتیاط کے مطابق ہے، زیادہ ثواب ہے کہ پورا پڑھا جائے، لیکن واجب نہیں ہے. چند آیات کو پڑھ کر بھی جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے باقی سورے کو. اور اگر کوئی مجبوری ہو جائے، فلائٹ نکلی جا رہی ہو، سواری نکلی جا رہی ہو، کوئی اور ایسی مجبوری ہو، تو دوسرا سورہ پورا بھی چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ حالت اضطرار کا اور ایک مجبوری والا مسئلہ ہے. حالت اختیار کے اندر احتیاط لازم ہے کہ کامل پڑھا جائے اس کو، اور اگر رجوع کریں گے تو چند آیات پہ بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس مسئلے کا ایک فائنل حل نکلا. تو پھر اس کے بعد جو توضیح المسائل جامع ہے، توضیح المسائل جامع عام توضیح المسائل سے ایک الگ، ایک زیادہ وضاحت کے ساتھ آقا سیستانی نے لکھی، جو ان کی ویب سائٹ پہ چھپی ہوئی، پوری نہیں ہے، اس کے کچھ اقتباسات وغیرہ جو ہے وہ چھپے ہیں. البتہ اس کے اندر یہ واضح طور پر مسئلہ آیا ہے کہ روزانہ کی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں ضروری ہے کہ انسان پہلے سورہ حمد اور اس کے بعد ایک دوسرا سورہ پڑھے، اور احتیاط واجب کی بنا پر جو سورہ پڑھے وہ کامل سورہ ہو. یعنی وہی والی بات آ گئی کہ سورہ پڑھنا ہے لیکن کامل پڑھنا احتیاط واجب ہے، یعنی اس میں رجوع کرتے ہوئے چند آیات پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح سے یہ والا مسئلہ بھی جو ہے وہ اس میں
حل ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا نماز میں الحمد کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ آیت الکرسی پہلے تو ایک رکعت ہے، 3 رکعت آغا سستانی فرماتے ہیں احتیاط ہے کہ مثلا 3 رکعت نمازوں وغیرہ کے اندر خاص طور پر 3 رکعت پڑھی جائے، یہ زیادہ بہتر اور احتیاط کے مطابق ہے مستحب نمازوں میں۔ کیا واجب نمازوں میں؟ تو آغا سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کامل سورہ ہونا چاہیے، کیونکہ آیت الکرسی کوئی پورا سورہ تو نہیں ہے، تو ایک آیت ہے، یا احتیاط کے مطابق کریں تو 3 آیات بنتی ہیں۔ تو دیگر کسی اور مرجع کی طرف رجوع کرتے ہوئے اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو پڑھے تو بھی اس کی اس لحاظ سے اجازت مل جائے گی کہ آیت اللہ اسحاق فیاض اور شبیری زنجانی پورے سورے کو پڑھنا واجب نہیں سمجھتے ہیں، اور کم آیات پہ بھی اکتفا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور آغا سستانی اس لحاظ سے جو نماز آیات وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ ایک آیت کو بھی 2 ٹکڑوں میں توڑنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ نماز آیات کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ مثلا لم یلد ایک الگ آیت کر دیں، اور ولم یولد الگ آیت کو قرار دینے۔ البتہ مرحوم سیاستدان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی سورہ قل اللہ جو ہے وہ کافی قرات غلط ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری زبان پہ بھی ولم یولد آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہ آپ ولم یولد ہے وہ۔ تو بہرحال آیت الکرسی آغا سستانی کے فتوے میں احتیاط لازم ہے کہ کامل سورہ ہونا چاہیے تو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اگر رجوع کر لیں دیگر مراجع کی طرف تو اس کی بھی اجازت مل سکتی ہے۔